تو میک شور کہ جب آپ کسی غم سے گزرے اپنی توحید سٹرونگ کریں. جتنی آپ کی توحید سٹرونگ ہوگی مسئلہ حل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی خواتین میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ دوسروں کی باتوں میں آ کے بدعات میں لگ جاتی ہیں اور کچھ شرکیہ عقائد کا بھی شکار ہو جاتی ہیں, اور مردوں میں بھی ہے لیکن یہ خواتین میں زیادہ دیکھا گیا. تو یہ آپس میں سمجھانا چاہیے ایک دوسرے کو کہ دیکھو دس از ہائی ٹائم کہ صرف اللہ سے مانگو, دس از ہائی ٹائم کہ اپنی توحید یہ ذکر کرو لا الہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ کہ دس از ہائی ٹائم اپنی توحید درست کرو. ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی, آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ یہ ہمارے پولیٹیشنز پہ کوئی مسئلہ آتا ہے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے چادر چڑھاتے ہیں جا کے, یعنی اور شرک, وہ تو اور بدبختی ہے, وہ تو اور کمبختی آئے گی آپ کو جو آپ شرک کر رہے ہیں جا کے مزار پہ جا کے چادر چڑھانا یا مزار پہ جا کے دیگ چڑھا دینا, تو وہ تو اللہ کی ناراضگی اور لے رہے ہیں آپ. تو بس یہی بات ہے, یہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے بات. ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی, دیکھیں اللہ کے ناموں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. کئی لوگ ہیں, ایک کتاب ہے اللہ کے نام, عبد المنان صاحب ہیں, شیخ عبد المنان, مل جائے گی وہ کتاب ایزیلی آپ کو, اردو بازار سے مل جائے گی, یہ اپنا بک شاپ سے مل جائے گی, کسی بھی اسلامک بک شاپ سے, اوتھینٹک اسلامک بک شاپ سے. وہ کتاب ضرور پڑھیں. وہ کتاب کا خاصہ یہ ہے شیخ عبد المنان کی, اللہ کے ناموں کے اوپر ہے. اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل میں بھول گیا لیکن شیخ عبد المنان, اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑی آسان لینگویج میں انہوں نے اللہ کے ہر نام کو لے کے آڈینس کو یہ سکھایا ہے, بک ریڈرز پڑھنے والوں کو یہ سکھایا کہ اس نام سے دعا کیسے کرنی ہے, اس نام کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 99 نام کے فوائد انہوں نے بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بڑی اچھی وہ کتاب ہے. تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا, یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان, تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود, تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے, تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے, اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت حیا والے ہیں. اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں, یعنی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں. تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں. ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سمائلز, اللہ لافس, یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن, اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس چیز نے اس کو اٹھایا, فرشتوں سے پوچھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب, اے ہمارے رب, تیرے خوف نے, تیری محبت نے یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھا ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, اللہ محبت کرتا ہے, اللہ نوٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو. ٹھیک ہے, اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ شکور ہے, الشکور the one who appreciates, اور اللہ سے زیادہ اپریشیٹو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے. کسی کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے, اللہ نوٹ کر رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں جتنا پتہ ہوگا اتنا اچھا ہے سیڈنس کے موقع پہ. پرپز یہ ایک بڑا زبردست سلوشن ہے. جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں. پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف. وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غم سے جلدی نکالے گا. جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کرنا, تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل رہا تھا. وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے. ابن تیمیہ نے کہا what can my enemies do to me, میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں, اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے, اللہ کی عبادت کروں گا. اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں یہ میرے لیے سیاحت ہے, اللہ کی زمین پھروں گا, ایکسپلور کروں گا. اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں میرے لیے شہادت ہے. تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں, جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں, یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں. تو اس لیے دیکھیں
पर्पस शुड बी बिगर दैन योर ओन सेल्फ। ये कोई पर्पस नहीं है फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल पर्पस, इसमें हर्ज कोई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे पर्पस हो नहीं सकता, बट इट्स अ वेरी स्मॉल पर्पस। बिगर पर्पस होना चाहिए कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, वो पर्पस जब तक है इंशाल्लाह ताला। और देखिए ये पर्पस तो है ही जन्नत अटेन करना है इंशाल्लाह ताला, तो ये पर्पस तो कभी ख़त्म नहीं होता, आखिरी सांस तक है, जन्नत तो आखिरी सांस तक अटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो बिगर पर्पस पे नज़र हो तो इंसान जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ जाता है डिप्रेशन से अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी आपके सामने है, अल्लाह ने आपके सामने एक ऐसे वली अल्लाह की केस स्टडी, मैं तो उनको वली अल्लाह कहता हूँ, ठीक है, जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी दावत के लिए सर्व कर दी, डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह, और उनको जल्ला वतन किया गया। ये आसान नहीं होता, आपका अपना मुल्क आपको निकाल दे, आपका अपना मुल्क आपकी जान का दुश्मन हो जाए, आपकी एजेंसीज आपके पीछे पड़ जाएं, ठीक है, दिस इज़ नॉट ईजी, दिस हैपेंड विद हिम। इंडिया में हम होते, हम वैसे ही डिप्रेशन से मारे जाते कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उनका पर्पज़ नहीं रुका, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, मेरा काम है, मुझे हुक्म अज़ा, मैंने दावत का काम करना है। 15 कंट्रीज़ ने यूँ नेशनैलिटीज़ फेंकी, आए हमारे पास आए, अल्लाह दिखा रहा है कि जाकिर तुम इंडिया तुम्हें इस तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये लोग 15 कंट्रीज़ की नेशनैलिटीज़ तुम्हारे सामने है, ठीक है। पर्पज़ नहीं रुका, और गए होंगे, बड़े दुख में गए होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, दुख होता है बतौर इंसान, लेकिन मलेशिया ने कहा आ जाओ, यूएई ने कहा आ जाओ, सऊदीया ने कहा आ जाओ, अभी तो इवन पाकिस्तान ने कह दिया आ जाएं, ठीक है, खुद बता रहे थे कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया आ जाएं, बिस्मिल्लाह। इस तरह इंडोनेशिया ने कहा आ जाओ, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ ने कहा बिस्मिल्लाह। जिधर जाते हैं प्राइवेट जेट में, प्राइवेट जेट ऑफ़र होता है, पाकिस्तान आए, कितनी इज्जत मिली, ठीक है। तो देखें वो बेहतरीन केस स्टडी है हम सब के लिए कि पर्पज़ नहीं रुकना चाहिए, जो आपका पर्पज़ है वो चलते रहना चाहिए, अल्लाह रास्ते निकालेगा, अल्लाह ताला खुद आपको दिखाएगा कि जो बंदा, कैसे हो सकता है जो बंदा मेरे रास्ते में निकला है। अब आई अंडरस्टैंड हर बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक के लेवल का दाई नहीं बन सकता, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा अपने से बड़ा मकसद रखना चाहिए ज़िंदगी का, ठीक है, ताकि वो मकसद ज़िंदा रहे और इंशाअल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैडनेस से कैसे कोप करते थे उसकी तरफ देखते हैं, ताकि हमारे पास एक रोल मॉडल भी है और उन रोल मॉडल को देखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लाइफ में सैडनेस से कोप कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करते थे। देखिए इमोशंस को मारना मकसूद नहीं है, हमारे माशरे में समझा जाता है मर्द को इमोशंस दबाने चाहिए और मार देना चाहिए इमोशंस को, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमोशंस को मारने से वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इमोशंस को बाहर लाएं, नो प्रॉब्लम, रोएं, नो प्रॉब्लम, मर्द रोता है, इसमें क्या, नबी वसल्लम कितना रोते थे, लेकिन अल्लाह के सामने रोएं इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, बीवी के सामने भी रो दिया, कोई बात नहीं। तो एक तो पहली बात, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो एक्सप्रेसिव दुआ में फिर बहुत ज़्यादा थे, तो दुआ में एक्सप्रेसिव हो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, मर्द भी हो औरत भी हो इंशाल्लाह ताला, और अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करे। भाई आप मशीन नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप रोएंगे भी, आपको गम भी होगा, तकलीफ़ भी होगी, पैनिक भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि एंग्शियस ना हो, एंग्री ना हो, सैड ना हो, होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2, ही यूज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस टू वर्शिप अल्लाह बेटर, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वर्शिप में ज़्यादा बेहतरी लाते थे जब भी वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते थे। तो ये आपने ख़ुद भी नोट किया होगा, जब इंसान बहुत गमज़दा होता है तो उसकी इबादत बेहतर भी हो जाती है, उसकी दुआ में भी ज़्यादा जान आ जाती है, ठीक है, और उसके सजदे में भी ज़्यादा जान आ जाती है, तो अच्छी बात है। जैसे इमाम इब्न हजर का गालिबन ये कॉल है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कई चीज़ें ट्राई की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने नवाफिल बहुत पढ़े तो देखा वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, यानी बहुत से लोग नवाफिल पढ़ते हैं उम्मत मुस्लिमा में। कहते मैंने रोज़े बहुत रखे, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, रोज़े भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रखते हैं। इस तरह कहते हैं मैंने कुरान बहुत पढ़ा, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, कुरान भी बहुत लोग पढ़ते हैं उम्मत में। लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने इखलास से अमल करना शुरू किया, बहुत मोहब्बत से, और वहाँ मैंने तादाद बड़ी कम पाई उम्मत की, यानी प्योर इखलास, प्योर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। तो देखिए ये एक मौका होता है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा आगे बढ़ जाए, अपने गम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए दिल जब टूटता है तो अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट गई दुनिया से,
اللہ نے توڑ دیا آپ کی امید, آپ کو دکھا دیا اللہ نے. کئی ایسے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک انسان کی آپ لٹرلی ورشپ شروع کر دیتے ہیں, اس کو اتنا ریور کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فالٹ دکھاتا ہے اس انسان میں, کوئی بہت بڑا عیب, آپ کی امید ٹوٹتی ہے, یا اللہ ڈس اپوائنٹ کروا دیتا ہے اس انسان سے آپ کو, تو آپ کی امید ٹوٹتی ہے. پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ, اللہ ہی پاک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا, اللہ ہی ہے جو بہت پیارا ہے, اللہ ہی ہے جو پرفیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اپنے قریب بھی لاتا ہے, دل آپ کا جب ٹوٹتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی جو ہے جہاں پہ پلیجر ہوگا, ہیپینس ہوگی, وہ ایک اور زندگی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اف یو اچیو سم تھنگ ان لائف, نیکسٹ تھنگ یو ول بی تھنکنگ از ناؤ واٹ نیکسٹ. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچن ٹنڈولکر کا ایک بار میں نے کلپ دیکھا, تو وہ اس نے چیریٹی کا کام شروع کیا جب, تو اس نے یہ بات کی, اس نے کہا کہ میں نے اتنی سینچریز کر لیں, ایک مائل سٹون اچیو کیا تو میں نے سوچا واٹ نیکسٹ, ایک اور مائل سٹون اچیو کیا سب سے زیادہ رنز کا, پھر میں نے سوچا ناؤ واٹ, وغیرہ وغیرہ. ون ڈے میں سب سے زیادہ سینچری کی, میں نے سوچا اب کیا, واٹ نیکسٹ. تو کہتا ہے کہ لیکن مجھے صحیح سکون تب ملا جب میں نے یہ کام شروع کیا, یعنی ڈوئنگ سم تھنگ فار دا پیپل. تو یہی بات ہے, آپ زندگی میں جو مرضی اچیو کر لیں, ایک بہت اچھی ڈگری اچیو کر لیں, آپ کے ذہن میں آئے گا واٹ نیکسٹ, اب کیا. آپ کو کوئی بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے, آپ کے ذہن میں آئے گا اوکے واٹ نیکسٹ. آپ کی شادی ہو جائے فیوریٹ بندی سے, آپ سوچیں گے اب کیا, ناؤ واٹ نیکسٹ, ٹھیک ہے اب کیا کریں, وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ اگر دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر یہی سوچتے رہیں گے واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ. آپ سیدھی سی بات ہے جنت کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ یو ہیو سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو فار ایور ان شاء اللہ. ہز اسٹرانگ کنیکشن ود دا قرآن, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ کنیکشن ود دا قرآن جو ہے نا, یہ کس طرح سے بنانا ہے. دیکھیں ایک تو اس کی ریسیٹیشن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اونچی ریسیٹیشن کر کے. سب سے بہترین تو ہے تہجد کی نماز میں اونچی ریسیٹیشن, اس سے بہت سکون ملتا ہے, بہت تقویت ملتی ہے. صورتیں یاد کرنی چاہیے, آپ کو قرآن کو ٹائم دینا چاہیے, تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. دیر از آلویز ٹائم, عمر بڑھ گئی ہے کوئی بات نہیں, تجوید ابھی سے ٹھیک کی جا سکتی ہے. آج کل تو بہت ایزی ہے, آن لائن ٹیچرز مل جاتے ہیں تجوید کے, اپنے کو ٹیچر رکھ لیں, تجوید ٹھیک کریں اپنی, ٹھیک ہے. قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا سیکھیں. قرآن جتنا دل میں آتا جائے گا سیڈنس نکلتی جائے گی, ٹرسٹ می. جس دل میں قرآن نہیں ہے وہاں پھر صرف سیڈنس ہے, وہاں پہ ویرانگی ہے. امام عبداللہ بن مسعود نے کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران ہے. اسی طرح جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل ویران ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کا کوٹ, وہ دل قبرستان ہے. تو قرآن جتنا آپ لاتے جائیں گے دل میں, انشاءاللہ سیڈنس کی جگہ نہیں رہے گی.